السلام علیکم دوستو، آج ہم جس ملک کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس ملک کا نام ہے جاپان۔ آج ہم آپ کو جاپان کے بارے میں چند ایسے حقائق بتائیں گے جو آج سے پہلے آپ نے نہ سن رکھے ہوں گے نہ دیکھ رکھے ہوں گے۔ دوستو، جاپان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور جاپان کی آپ کو کمپلیٹ سیر کرائیں گے، جس میں ہم آپ کو جاپان کے کھانوں کے حوالے سے، جاپان کے لوگوں کے رہن سہن کے حوالے سے، اور جاپان میں کتنے جزیرے ہیں، اور جاپان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں۔ یہ بھی جاپان کو اس چیز کے اوپر بھی ایک فوقیت حاصل ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو جاپان کے بارے میں چند حقائق بتاتے ہیں۔ جاپان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ تقریباً 15 ملین سال پہلے جاپان سمندر کا حصہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ جزیروں میں کنورٹ ہوتا گیا اور تقریباً جاپان میں 6852 جزائر ہیں، اور یہ سارے کے سارے جزیرے ایشیا کے مشرقی ساحل کی پٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جاپان کے شہر نارا کے سڑکوں کے اوپر 1000 سے زیادہ سیپی کا ہرن گھوم رہے ہیں۔ کبھی ان ہرنوں کو خلائی مخلوق سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں ان کو قومی خزانے کے طور پر درجہ بندی دے دی گئی۔ جاپان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جاپان میں 19ویں صدی میں جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے بعد جاپان میں ایک ایسا طبقہ تھا بہت زیادہ جنگجو تھا، اور 12 کی سرمئی کے پاس بنیادی طور پر قتل کرنے کا لائسنس بھی ہوتا تھا، جس میں عام آدمی کو مارنے کا اختیار ہوتا تھا جو اس کی عزت کے اوپر سمجھوتا کرتے تھے۔ جاپان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جاپان میں سب سے زیادہ خون ریزی ہوتی تھی، اور کمال کی بات ہے جاپان میں اسلام ایک اہم شکل کے طور پر ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاپان میں سب سے زیادہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور جاپان وہ واحد ملک ہے جس میں بہت سارے لوگ اب اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر ہم سی فوڈز کی بات کرتے ہیں تو جاپان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا جو شہر ٹوکیو ہے اس میں سب سے بڑی فش مارکیٹ ہے، جس میں تقریباً 60,000 سے زائد لوگ کام کرتے ہیں۔ اس مارکیٹ کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ صبح تقریباً 3 بجے کھلتی ہے اور اس میں ہول سیل کی نیلامی ہوتی ہے جو کہ 5 بجے شروع ہوتی ہے۔ سی فوڈز کی جب بھی بات ہوتی ہے تو جاپان کا شہر ٹوکیو ہمارے دماغ میں آتا ہے، اور ٹوکیو دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ سی فوڈ کی ٹریڈ ہوتی ہے۔ جاپان کے پاس یہ بھی خصوصیت حاصل ہے جاپان کو کہ 2020 میں ٹوکیو میں دوسرے اولمپکس مجموعی طور پر چوتھے اولمپکس کی جو میزبانی تھی وہ جاپان کو دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جاپان ایک ایسا ملک ہے جو بے عیب باغات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے جو باغیچے ہیں ان کا ڈیزائن اتنا کمال کا ہے کہ دنیا پوری میں جو تنظیم و آرائش کی حدود کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو جاپان کو ایک اہم عبور حاصل ہے۔ جاپان کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ جاپان کے جو باغات ہیں وہ اتنے زبردست طریقے سے تراشے ہوئے ہیں اور ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ جاپان کی جب بھی بات ہوتی ہے ان کے باغات کو لازمی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ کاروبار کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو جاپان وہ واحد ملک ہے جس میں دنیا کی قدیم ترین کمپنیاں آباد ہیں۔ کونگو گومی نامی دنیا کی ایک ایسی کمپنی، ایک ایسا کاروبار ہے جو 568 میں قائم ہوا تھا، اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو مندروں اور مزاروں کی تعمیرات کا کام تھا وہ اس کنسٹرکشن کمپنی کو حاصل ہے، اور اس کنسٹرکشن کمپنی کی جو بنیاد تھی 578 میں رکھی گئی تھی، اور یہ دنیا کی قدیم ترین کمپنی تصور کی جاتی ہے۔ اگر ہم آبادی کی بات کرتے ہیں تو جاپان کا نمبر 11واں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جاپان میں تقریباً 126 ملین لوگ رہتے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں جاپان میں جو آبادی ہے اس میں نمایاں طور کے اوپر کمی ہوئی ہے، جس کی سب سے اہم وجہ شرح پیدائش کی کمی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال اس ملک میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس ملک میں جو شرح پیدائش ہے اس کو بہت حد تک کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال اور اچھی تنخواہ نہ ہونے کی وجہ سے اور ملازمتوں کی چلے جانے کی وجہ سے اس ملک میں شرح پیدائش جو ہے وہ لوگوں نے کم کر دی ہے۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جاپان ہانگ کانگ کے بعد دوسرے نمبر پر واقع ہے جس میں لوگوں کی عمریں سب سے زیادہ بتائی جاتی ہیں۔ اس پورے مقابلے میں برطانیہ کا 30واں نمبر ہے۔
جاپان میں ایک متوسط طبقے کی جو لوگوں کی عمر ہے، متوقع عمر جو بتائی جاتی ہے، وہ تقریباً 84 سال ہے۔ جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاپان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ زپس تیار کی جاتی ہیں۔ 1934 میں ٹوکیو میں ایک ایسی کمپنی کی مینوفیکچرنگ نے آغاز کیا جس میں تقریباً 7 بلین زپس تیار کی گئیں، اور جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاپان میں زپس دنیا کی ایسی زپس ہیں جو صرف اور صرف جاپان میں بنائی جاتی ہیں۔ اگر ہم کھانوں کی بات کرتے ہیں تو جاپان میں کھانے بھی بڑے زبردست قسم کے ہیں۔ جاپانی خربوزے کی تقریباً قیمت جو ہے وہ $200 بتائی جاتی ہے۔ جاپان میں خربوزوں کو دنیا کا مہنگا ترین خربوزہ سمجھا جاتا ہے اور اس کو قیمتی پھل تصور کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی کل قیمت تقریباً $200 ہوتی ہے، اور جاپان میں خربوزے کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ جاپان کا مہنگا ترین پھل ہے۔ خربوزوں کی اقسام میں کراؤن خربوزہ اس دنیا میں اور اسپیشلی جاپان میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس کی قیمت تقریباً $200 تک بتائی جاتی ہے۔ اگر ہم کافی کی بات کرتے ہیں تو اگر چائے آپ کو بہت پسند ہے اور کافی آپ کو بہت پسند ہے تو آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ تقریباً چائے کی جو 80% پیداوار ہے یا 80% درآمدات ہیں وہ کافی کی پیداوار کے اوپر ہیں، اور جاپان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں تقریباً کافی سب سے زیادہ درآمد کی جاتی ہے۔ جاپان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 7000 فٹ کی بلندی کے اوپر چھوٹے چھوٹے خاندانوں نے ان کے باغات لگائے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف کافی کی پیداوار کرتے ہیں، اور یہ کافی پوری دنیا میں بیچی جاتی ہیں۔ دنیا پوری میں سب سے بڑی مارکیٹ مچھلی منڈی جو کہ صرف اور صرف سی فوڈ کا بزنس کرتی ہے وہ ٹوکیو میں ہے، اور یہ جاپان میں پائی جاتی ہے۔ 2018 کے اندازے کے مطابق اس میں تقریباً کچھ 60,000 افراد ایسے تھے جو اس مچھلی منڈی میں کاروبار کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مچھلی منڈی جو ہے وہ بھی ٹوکیو جاپان میں ہے۔ جاپان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کی جو علاقائی قسم کی ڈشیں ہیں وہ گھوڑے سے بنے ہوئے گوشت کی ڈش ہے۔ گھوڑے سے بنے ہوئے گوشت کی ڈش کو جاپانی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور یہ ادرک اور پیاز کی ملاوٹ سے بنایا جاتا ہے، اور اس گھوڑے کے گوشت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بنایا جاتا ہے اور اس کو باربیکیو کیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جاپان میں سب سے زیادہ لوگوں کو گھوڑے کا گوشت پسند کیا جاتا ہے۔ جاپان کے بارے میں مشہور ہے کہ جاپان کا 80% حصہ جو ہے وہ پہاڑی علاقوں پہ مشتمل ہے، اور ہر روز تقریباً 100 سے زیادہ آتش فشاں جو دنیا پورے میں ہیں وہ جاپان میں ہی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق زمین کا جو ڈیزائن ہے، جو جاپان کی زمین کا ڈیزائن ہے، وہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس میں دنیا کے 80% جو جاپان کا حصہ ہے وہ پہاڑیوں پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے جاپان پوری میں ہر سال تقریباً 1500 سے زائد زلزلے آتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آج کا جو سفر ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا جاپان کے حوالے سے۔ آنے والے دنوں میں ہم اور ممالک کی بھی سیریز آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔